انسان جب کسی کی نوکری کرتا ہے نا، اس کی خود ہی مر جاتی ہے، غلام بن جاتا ہے۔ نوکری کرنے والا یعنی آخری آپشن ہے ملازمت۔ یا تو آپ تجارت کیجئے، یا پھر کھیتی باڑی کیجئے، زراعت کیجئے، یا صنعت آپ اختیار کیجئے، اور چوتھے نمبر پر ملازمت آتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ہماری مائیں پہلے دن سے جناب بچے کو کیا بتاتی ہیں؟ ملازمت کر، یعنی ملازم پیدا کر رہے ہیں۔ یہ مکیش امبانی جسے آج آپ دیکھیں، یہ کیا تھا؟ 1932 میں اس کا باپ پیدا ہوا کہ اسکول ٹیچر تھا۔ یہ لوگ کوئی سونے کا چمچہ لے کے نہیں پیدا ہوئے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے آپ کی مثالیں ہیں جو آج بہت دنیا کا 10 بڑے مالداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ میں اس کیا کہتے ہیں پلیٹ فارم کے توسط سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت دنیا میں برانڈ کانشیس جو ہے طبقہ پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان بھی اپنا برانڈ بنائیں، مال جمع کریں، مال کمائیں۔ مال جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر مال جمع کرنا بری بات ہوتی تو حضرت عثمان غنی نہ کہلاتے۔ عبد الرحمن بن عوف جو تھے اتنے مالدار صحابی ہیں، پھر اسی طرح زبیر بن عوام ہے مالدار صحابی ہیں، دیگر اور صحابہ کرام ان کے بھی مال وغیرہ بہت تھے۔ تو اگر مال کی مذمت ہوتی تو اللہ زکوٰۃ کے حکام بیان نہ کرتا، وراثت کی تقسیم نہ ہوتی۔ مذمت جس چیز کی گئی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں کمائیں لیکن راہ خدا میں خرچ نہ کریں۔ مسلمانوں کو اس وقت اپنی مینجمنٹ کو دیکھنا چاہیے۔ ابھی اس وقت سارے جتنے بڑے برانڈ ہیں یہ یہودیوں کے کیوں ہیں؟ سارے بڑے جو برانڈ ہیں یہ انڈیا کے، ہندوستان کے کیوں ہیں؟ سارے بڑے بزنس مین جو ہیں وہ عیسائی یہودی کیوں ہیں؟ مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ جس نبی نے تجارت کر کے باقاعدہ دکھایا، اس کے ماننے والے تجارت کی طرف راغب کیوں نہیں ہوتے؟ جس کی ماں، پہلی ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، وہ ایک بہترین بزنس ویمن تھی اور وہ اپنا مال بھیجتی تھی تجارت کے لیے اس زمانے کے اندر، اور اتنی مالدار تھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سارا کا سارا مال خرچ کیا۔ تو پھر جب یہ ساری تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں تو ہم پھر غریب رہنا کیوں چاہتے ہیں؟ آگے بڑھیے۔ اس وقت بہت بڑا گیپ ہے کہ بائیکاٹ چل رہا ہے۔ اس بائیکاٹ میں بہت سارے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، بزنس مائنڈ سیٹ ہوں گے یہاں پر، جو آپ اپنے آپ کو زنگ لگا رہے ہیں۔ آپ آگے بڑھیے، آپ چھوٹی سی بنیاد یاد رکھیے، چھوٹے سے کام سے آغاز کیجئے، اپنا بزنس آغاز کیجئے چھوٹے سے بزنس سے، لیکن اس میں کیا کریں؟ خوف خدا ہو، رزق حلال کی تمنا ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد اس کا آغاز کیجئے۔ کاروبار میں برکت ہے، تجارت میں برکت ہے، مت چھوٹی چھوٹے کاموں میں الجھیے۔ زندگی اللہ نے ایک دی ہے، اس زندگی کو اچھے انداز میں گزاریے نا۔ میں بارہا اس کی طرف توجہ دلواتا رہتا ہوں، میرے بھائیوں تجارت کیجئے۔ انسان جب کسی کی نوکری کرتا ہے نا، اس کی خود ہی مر جاتی ہے، غلام بن جاتا ہے۔ نوکری کرنے والا یعنی آخری آپشن ہے ملازمت۔ یا تو آپ تجارت کیجئے، یا پھر کھیتی باڑی کیجئے، زراعت کیجئے، یا صنعت آپ اختیار کیجئے، اور چوتھے نمبر پر ملازمت آتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ہماری مائیں پہلے دن سے جناب بچے کو کیا بتاتی ہیں؟ ملازمت کر، یعنی ملازم پیدا کر رہے ہیں۔ میں کل بھی یعنی کہ جو درس قرآن میں کیا کہا، 6 سال کے بچے کو آپ نے کیا دیا ہے؟ 12 سال کے بچے کو کیا سمجھایا ہے؟ آپ کس طرح اپنے بچے کی جو ہے نشو نما کر رہے ہیں؟ آپ نے اس کو دماغ دیا کیا ہے؟ آپ نے اس کو سوچ کیا دی ہے؟ نہیں دیتے ہم دماغ۔ مائیں کہتی ہیں اچھا پڑھ لے، اچھا باپ بھی یہ کہہ رہا اچھا پڑھ لے، کیا کرنا ہے؟ فلاں انجینئرنگ کالج میں پڑھنا تو جاب ملے گی، ڈاکٹر بننا تو جاب ملے گی، فلاں کرنا تو جاب ملے گی۔ کریں، اگر جو لوگ حضرات تشریف فرمائیں، آپ اگر ملازمت کر رہے ہیں تو سائڈ میں سائڈ بزنس بھی کیجئے، نکلنے والے تو بنے۔ کیوں آپ کاسائے گدائی یا غریبی کا رونا روتے رہتے ہیں یار؟ کیوں روتے ہیں غریبی کا رونا؟ ہے آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کوشش تو کیجئے، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، سمجھانا پڑے گا تھوڑا سا۔ اگر آپ اس کو مینیج کریں گے تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ یہ کام بڑھتا چلا جائے گا۔ جتنے لوگ بھی تھے، یہ مکیش امبانی جسے آج آپ دیکھیں، یہ کیا تھا؟ 1932 میں اس کا باپ پیدا ہوا کہ اسکول ٹیچر تھا۔ یہ لوگ کوئی سونے کا چمچہ لے کے نہیں پیدا ہوئے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے آپ کی مثالیں ہیں جو آج بہت دنیا کا 10 بڑے مالداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کیسے کیا؟ سوچا ہوگا، کیا ہوگا۔ ان کا کاروبار کرنے کا مائنڈ سیٹ دھیرو بھائی کا مائنڈ سیٹ تھا، اس نے کہا کہ میں نے اب کرنا ہے۔ اس نے کیا، ریلائنس انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی اور جناب کام شروع کروایا۔ اپنے 2 بیٹے تھے، اس کو لے کر چلا، اور سب سے زیادہ بڑے بیٹے کے پاس آیا مال۔ دیکھیں اب وہاں پر ایک ہی گھر کے اندر وہ سنبھال نہ سکا، انیل امبانی گیا اور یہ مکیش امبانی شوٹ کر گیا۔
تو کہیں نہ کہیں آپ شکل دیکھیں ان کی، صورت دیکھیں آپ ان کی، آپ ان کے اسٹرکچر دیکھیں، آپ ان کے آپ بیہیویئر دیکھیں، تو آپ ایسا لگے گا جیسے لائک دس پینڈو، مطلب نہیں سمجھ میں آتی. دنیا جناب اس کو سلوٹ کر رہی ہے، بیٹا کی جیسے بے ڈھنگا ہے، دنیا کہتے ہیں کبھی سوشل میڈیا پہ ذکر نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ وجہ کیا کہ مال ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، لوگ سلوٹ کر رہے ہیں. ایک اشارے پر بڑے بڑے فلم ایکٹر ناچنے آ جاتے ہیں ان کے پاس. میں اس کو پرموٹ نہیں کر رہا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انڈین ہندو کر سکتا ہے، یہودی کر سکتا ہے، تو مسلمانوں کیا تمہاری ماں نے بانج پیدا کیا ہے؟ تمہارے پاس دماغ نہیں ہے، تمہارے پاس سوچ نہیں ہے، تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ ہر کچھ ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کو مینج کرنا نہیں آ رہا. ہمیں تھوڑا مینج کیجئے، تجارت کی طرف ذہن اپنا لائیے، چھوٹے سے کاروبار کے ساتھ آپ آغاز کیجئے اور کوشش کیجئے اپنے بچوں کو ذہن دیجئے کہ وہ تجارت کی طرف راغب ہوں، تاجر بنے. صدیق اکبر تاجر تھے، بہترین تاجر تھے. امام اعظم ابو حنیفہ تاجر تھے. غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا مال تجارت جاتا تھا. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ان کے زمینیں تھیں، کھیتی باڑی ہوتی تھی، مال آتا تھا تو آسودہ ہوئے تو اتنا بڑا کام کر دیا. میں اگر ان مثالوں کی طرف آؤں تو آپ پھر بہت ساری مثالیں دے دوں گا، لیکن میں نے چیدہ مقامات سے آپ کو مثالیں دی ہیں. یہ سارے تاجر تھے.